بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک غزوہ سے واپسی پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آنے لگے تو ایک منزل پر رات میں پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک بند ہودج میں سوار ہو کر سفر کرتی تھی اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ جب واپس ہوئی تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئیں۔ اس مرتبہ واپسی میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لادنے والے نے یہ خیال کر کے ام المومنین ہودج کے اندر تشریف فرما ہے، ہودج کو اونٹ پر لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ منزل پر واپس آئیں تو یہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ تنہائی سے سخت گھبرائیں۔ اندھیری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا، اس لیے یہ سوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہ پائیں گے تو ضرور میری تلاش میں یہاں آئیں گے۔ وہ لیٹی لیٹی سو گئیں۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان بن معطل تھا، وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے تاکہ لشکر کا گرا پڑا سامان اٹھاتے چلیں۔ وہ جب اس منزل پر پہنچے تو حضرت بی بی عائشہ کو دیکھا۔ وہ چونکے پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے بارہا ام المومنین کو دیکھ چکے تھے، اس لیے دیکھتے ہی پہچان لیا اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے وہ جاگ اٹھی۔ حضرت صفوان بن معطل سلمی نے فوراً ہی ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور خود اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعے کو حضرت بی بی عائشہ پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، یہاں تک کہ مدینے میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و غل مچایا کہ مدینے میں ہر طرف اس افتراء اور تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان مثلاً حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مصطح بن اثاثہ اور حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ حضور اقدس کو اس شرانگیز تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا اور مسلمانوں کو بھی انتہائی رنج و غم ہوا۔ حضرت بی بی عائشہ مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئی۔ پردہ نشین تو تھی ہی، صاحب فراش بھی ہو گئیں اور انہیں اس تہمت راشی کی بالکل خبر نہیں ہوئی۔ وہ کہ حضور کو حضرت بی بی عائشہ کی پاک دامنی کا پورا علم و یقین تھا، مگر چونکہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ نے اپنی طرف سے اپنی بیوی کی برات اور پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے۔ اس درمیان میں آپ اپنے مخلص صاحب سے اس معاملے میں مشورہ فرماتے رہے تاکہ ان لوگوں کے خیالات کا پتہ چل سکے۔ جب حضرت عمر سے آپ نے اس تہمت کے بارے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو، خداوند قدوس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ کی زوجیت میں رہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سائے کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب یہ گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو۔ حضرت علی نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کی نعلین اقدس میں نجاست لگ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو خبر دی کہ آپ اپنی نعلین کو اتار دیں۔ اس لیے حضرت بی بی عائشہ معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل فرما دیتا کہ آپ کو اپنی زوجیت سے نکال دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی، تو سچ بتا، اگر حضرت صفوان بن معطل کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی ہے کہ میں حضور اقدس کے حرم پاک کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ کی جگہ میں رسول اللہ کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ پھر وہ حضرت عائشہ جو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہیں اور حضرت صفوان بن معطل جو بدر جہاد ان سے بہتر ہیں، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں حضرت علی اور اسامہ سے جب مشورہ طلب فرمایا تو حضرت اسامہ نے برجستہ کہا کہ اہلک ولا نعلم الا خیرا، کہ یا رسول اللہ، وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم انہیں اچھی ہی جانتے ہیں،
حضرت علی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں، اور آپ ان کے بارے میں ان کی لوڈی بریرہ سے پوچھ لیں، وہ آپ سے سچ مچ کہہ دے گی۔ حضرت بریرہ سے جب آپ نے سوال فرمایا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کے بھیجا ہے کہ میں نے حضرت بی بی عائشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ بھی کمسن لڑکی ہیں، وہ گندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کھا ڈالتی ہے۔ پھر حضور نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب بن جحش سے دریافت فرمایا جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ کے مثل تھی، تو انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے آنکھ اور اپنے کان کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت بی بی عائشہ کو اچھی ہی جانتی ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم نے ایک دن ممبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی ہے۔ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح کی اچھی ہی جانتا ہوں، اور ان لوگوں یعنی منافقوں نے اس بہتان میں ایک ایسے مرد صفوان بن معطل کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں۔ حضور کے برسر منبر اس تقریر سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس کو حضرت عائشہ اور حضرت صفوان بن معطل دونوں کی برات و طہارت اور عفت و پاک دامنی کا پورا علم اور یقین تھا، اور وہی نازل ہونے سے پہلے ہی آپ کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ منافق جھوٹے اور ام المومنین پاک دامن ہے، ورنہ آپ برسر منبر قسم کھا کر ان دونوں کی اچھائی کا مجمع عام میں ہرگز اعلان نہ فرماتے، مگر پہلے ہی اعلان عام نہ فرمانے کی وجہ یہی تھی کہ اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اپنی زبان سے اعلان کرنا حضور مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جب حد سے زیادہ منافقین نے شروع کر دیا تو حضور نے منبر پر اپنے خیال اقدس کا اظہار فرما دیا، مگر اب بھی اعلان عام کے لیے آپ کو وحی الہی کا انتظار ہی رہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ سفر سے آتے ہی بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئی تھی، اس لیے وہ اس بہتان کے طوفان سے بالکل ہی بے خبر تھی۔ جب انہیں مرض سے کچھ صحت حاصل ہوئی، وہ ایک رات حضرت ام مصطح صحابیہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئی تو ان کی زبانی انہوں نے اس دلخراش اور روح فرسا خبر کو سنا جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور وہ شدت رنج و غم سے نڈھال ہو گئی۔ چنانچہ ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ رات دن بلک بلک کر روتی رہی۔ آخر جب ان سے یہ صدمہ جان کا برداشت نہ ہو سکا تو وہ حضور سے اجازت لے کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئی اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی والدہ سے کیا۔ ماں نے کافی تسلی تشفیق دی مگر یہ برابر لگاتار روتی رہی۔ اسی حالت میں ناگہاں حضور تشریف لائے اور فرمایا عائشہ تمہارے بارے میں ایسی خبر اڑائی گئی ہے، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو عنقریب خداوند تعالیٰ تمہاری برات کا بذریعہ وحی اعلان فرما دے گا، ورنہ تم توبہ استغفار کر لو۔ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ کے آنسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ رسول اللہ کا جواب دیجیے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کے لیے کہا تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود حضرت بی بی عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے، کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں۔ اس صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہٰذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا، یعنی فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کو ظاہر فرمائے گا۔ حضرت بی بی عائشہ کا جواب سن کر ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہی ہوا تھا کہ ناگہاں حضور پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر نزول وحی کی وقت کی بے چینی شروع ہو گئی، اور باوجود کہ شدید سردی کا وقت تھا مگر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ٹپکنے لگے۔ جب وحی اتر چکی تو مسکراتے ہوئے حضور نے فرمایا عائشہ تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ پھر آپ نے قرآن کی سورت نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی جو ان اللہ زین جاء
بالعفق سے شروع ہو کر وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ پر ختم ہوتی ہیں۔ ان آیت کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا اور حضرت ام المومنین بی بی عائشہ کی پاک دامنی کا آفتاب پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت مصطح بن اساسہ پر بڑا غصہ آیا کہ یہ آپ کے خالہ جات بھائی تھے اور بچپن ہی میں ان کے والد وفات پا گئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی پرورش بھی کی تھی اور ان کی مفلسی کی وجہ سے ہمیشہ آپ ان کی مالی مدد فرماتے رہتے تھے۔ مگر اس کے باوجود جب مصطح بن اساسہ نے بھی تہمت تراشی اور اس کا چرچا کرنے میں کچھ حصہ لیا تھا، اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے غصے میں بھر کر یہ قسم کھا لی کہ اب میں مصطح بن اساسہ کی کبھی بھی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ترجمہ ہے: اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی قسم توڑ ڈالی اور پھر حضرت مصطح بن اساسہ کا خرچ بدستور ثابت عطا فرمانے لگے۔ پھر حضور نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ پڑھا اور سورۃ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع عام میں سنا دیں، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح بن اساسہ، حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، ان چاروں کو حد قذف کی سزا میں 80 دورے مارے گئے۔ شارح بخاری علامہ کرمانی نے فرمایا کہ حضرت بی بی عائشہ کی برات اور پاک دامنی قطعی اور یقینی ہے، جو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس میں ذرا بھی شک کرے تو وہ کافر ہے۔